میرا نام گلفام ہے اور میری عمر 27 سال ہے۔ میں دکھنے میں کافی پرکشش ہوں۔ میں پاکستان کے شہر لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی لیکن مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی۔ میں اپنے گھر فارغ بیٹھا رہتا تھا، جس کے بعد میرے ابو نے مجھے کسی ذرائع سے دبئی میں بھیج دیا۔ میں دبئی پہنچ کر بہت سارے کام تلاش کیے تھے تاکہ میں وہ کام کر کے پیسے پاکستان بھجوا سکوں، لیکن مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے ایسے ہی کوشش کی اور اس کے بعد میرے کچھ لوگوں سے دوستی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جب تک مجھے جاب نہیں ملتی اس وقت تک میں ڈرائیور لگ جاؤں، لیکن میں بہت پریشان تھا کیونکہ میرے پاس کوئی گاڑی نہ تھی جس پر میں ڈرائیو کرتا۔ میرے دوست کی ایک گاڑی تھی جسے وہ اتنا استعمال نہیں کرتا تھا، اس پر اس نے مجھے ایک کمپنی کی رجسٹریشن کر دی تھی اور اس طرح میں اس گاڑی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ان کی جگہ پر ڈراپ کرتا تھا۔ مجھے روز کے بہت زیادہ پیسے وصول ہو جاتے تھے۔ مجھے یہ کام بہت ہی مناسب لگا تھا۔ اس طرح میرا واسطہ بہت سے لوگوں سے ہوتا تھا۔ میں جس شہر تھا وہاں ویسے بھی کافی رش لگا رہتا تھا۔ میں صبح ہی اپنے اپارٹمنٹ سے نکل جاتا تھا اور رات کو واپس جاتا تھا۔ میری روز کی 20 تک سواریاں بن جاتی تھیں، جن میں مرد کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہوتی تھیں۔ میں اپنے کام پر دھیان دیتا تھا اور ان سب کو آرام سے ہی ان کے ایڈریس پر پہنچا دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں رات کو آخری سواری چھوڑ کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا جب راستے میں موسم کافی خراب ہونے لگا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا اب تیز بارش ہونے لگی تھی۔ اس تیز بارش میں سب ہی اپنے گھروں کو جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ بارش سے بچ سکیں۔ مجھے بھی خاتون دکھائی دی تھی جو ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہ دیکھنے میں عربی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا جو اب مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اسے اس کے گھر ڈراپ کر دوں۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا اس لیے میں نے اسے انکار کر دیا، لیکن وہ بھی مجھے مجبور دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہی مجھ سے کہنے لگی کہ اتنی بارش میں وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی ہے، اس کا گھر بھی کافی دور تھا اور وہ اب مجھے زیادہ پیسے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی تو تیار ہو گیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ گھر تقریباً میرے گھر ہی کی طرف تھا۔ میں نے اسے خوشی خوشی بتایا ہمیں 1 گھنٹے کا سفر کرنا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور بھی میرے بارے میں کافی معلومات لینے لگی تھی۔ میں نے بھی اسے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ وہ اور خوش ہونے لگی تھی کہ اس کی امی کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، لیکن وہ یہاں اکیلے رہتی تھی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے اسے 1 گھنٹے میں اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھ لیا تھا۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے گھر اتارا۔ جب وہ مجھے کہنے لگی کہ اتنی ڈرائیو کی وجہ سے میں تھک چکا ہوں، اس لیے میں بھی اس کے گھر میں کچھ دیر کے لیے آ جاؤں۔ میں نے پہلے تو اس کی آفر کو قبول نہ کیا، لیکن پھر یہی سوچا کہ میرا گھر قریب ہی ہے تو کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی میری اس سے اتنی کم وقت میں اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کی بات مان گیا تھا اور اس کی یہ آفر قبول کر لی۔ وہ عورت بھی خوش ہونے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اسے اپنے دوست ہی سمجھوں اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے مدد لے لیا کروں۔ میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے کچھ دیر ایسے ہی باتیں کی اور اپنا حلیہ چینج کر کے واپس آئی تو کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے یہ بات سچ لگنے لگی تھی کہ عربی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے پاس سب سے زیادہ حسن ہوتا ہے۔ میرے سامنے وہ بھی عربی ہونے کی وجہ سے صحیح حسن دیکھ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ کتنے آرام سے میرے ساتھ بات کر رہی ہے جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو۔ میں نے اس سے واپسی کے لیے بات کی کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے مجھے دوبارہ روک دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ چائے پیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی بارش کی وجہ سے ٹھنڈ تھی تو میں نے اس کی چائے کی آفر بھی قبول کر لی۔ وہ خاتون مجھے تقریباً 40 سال کی لگ رہی تھی، لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں اکیلے رہتی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کا شوہر کسی دوسری شہر ہوتا ہے۔ وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی تو میں نے اس کے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا اور بہت اچھی طرح سے ارینج ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چائے لے کر آئی تو میں نے اپنی توجہ اس کی طرف کر دی۔ چائے وہ کپ میں تھی اور اس کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔
اس نے چائے کا ایک کپ میرے سامنے رکھ دیا جبکہ خود وہ دوسرے کپ والی چائے پینے لگی تھی۔ میں نے اس چائے کے کپ کو اپنے منہ سے لگایا اور چائے پینے لگا تھا۔ وہ چائے بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ میں نے اس کی تعریف کی، پر میں جیسے ہی چائے پینے لگا تھا تو میرا سر عجیب طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں نے خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آدھی چائے اب پی چکا تھا اور اس چائے میں ایک نشہ آور چیز تھی جس کا اثر اب مجھ پر آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھ سے وہ چائے کا کپ چھوٹنے لگا تھا جب اس خاتون نے جلد ہی وہ کپ گرنے سے بچا لیا۔ میں نشے میں اب جھومنے لگا تھا اور میرا سر گھوم رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ خاتون اب مجھے سہارا دے کر جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ میں صحیح نشے سے دھپ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے آس پاس کا اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا۔ بس مجھے وہ محسوس ہو رہا تھا جو اس خاتون نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ اپنا حلیہ بدل رہی تھی اور میرے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ پر جھک گئی تھی۔ اس نے میرا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بھی کرنے کا کہتی تھی۔ میں نشے کی وجہ سے وہ سب کرنے لگا تھا۔ مجھے پہلے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کی بات ماننے لگا تھا۔ مجھے مزہ آنے لگا تھا کیونکہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ اس وقت مجھے نشے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں اپنے حواس بھلا بیٹھا تھا اور پوری طرح سے تیار ہو کر اس کا کام کرنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے ہم دونوں نے انجوائے کیا تھا۔ جب وہ پوری طرح سے تھک گئی تھیں تو وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے نشے میں ہی اس سے اجازت مانگی اور جیسے تیسے ڈرائیو کر کے اپنے گھر واپس جانے لگا تھا۔ وہ اس نشے کا اثر 3 گھنٹے کا تھا، اسی وجہ سے میں نے دھیان سے ڈرائیو کی تھی تاکہ راستے میں مجھے کوئی روک نہ سکے۔ میں اپنے گھر پہنچا تو میرا سر چکرانے لگا اور درد سے پھٹنے لگا۔ میں جب بھی کچھ سوچنے لگتا تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس میں لیمبو کا رس ڈال کر پیا تاکہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دیر بعد مجھے یاد آنے لگا میرے ساتھ پچھلے 2 گھنٹوں میں کیا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ اس خاتون نے میرا نشے میں فائدہ اٹھایا ہے، لیکن مجھے سب دھندلا سا یاد تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب ایک خواب تھا۔ اس وجہ سے میں نے اسے بلا دیا اور خود آرام سے سونے لگا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ اس خاتون سے اب میری ملاقات نہیں ہوگی اور بھی میرے لیے باقی سواریوں کی طرح ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کیونکہ میری قسمت میں اس سے ایک مرتبہ پھر سے ملنا لکھنا تھا۔ میں اگلی صبح جیسے ہی اٹھا تو میں نے وہ کام کیا جو میں روزانہ کرتا تھا، یعنی میں نے اپنی گاڑی کی صفائی کی اور میں سارا دن گھماتا تھا۔ اچانک ہی صفائی کرتے وقت مجھے ایک خاتون کا پرس ملا تھا۔ اس میں تقریباً ہمیں 1000 روپے تھے۔ یہ رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی، پر مجھے یاد آیا کہ یہ بیگ اسی خاتون کا ہوگا جسے میں نے اس کے گھر پر چھوڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی وہ بیگ اس خاتون کو واپس کرنے کا سوچا تھا اور جلد ہی اپنی گاڑی کو اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر باہر کھڑا ہوا تھا تو میرا ذہن پھر سے چکرانے لگا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور گھر کے اندر گیا۔ وہ خاتون مجھے دیکھ کر شاک ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ کر اتنا برا منہ کیوں بنایا ہے، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں کل رات کے وہ منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ میں حیران ہوا تھا۔ اب مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھ لیا کہ کل رات کو اس نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ انکار کرنے لگی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس پر میں نے اسے وہ بیگ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب تک وہ مجھے سچ نہیں بتائے گی تو میں اسے پرس نہیں دوں گا۔ وہ بھی میری منتیں کرنے لگی تھیں کہ اس بیگ میں اس کے بہت سے اہم کاغذات تھے جسے اس کو ضرورت تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو جو کل کیا تھا اس کی وجہ بتا دے۔ اس پر اس نے ساری بات بتا دی، کیسے اس نے میری چائے میں نشے کی دوا ملائی تھی اور مجھے پھنسایا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کا ریکارڈ آن کیا ہوا تھا اور اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھیں۔
اب میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ بیگ تو واپس ہو سکتا ہے لیکن اسے میری ہر بات ماننی پڑے گی ورنہ میں یہ ریکارڈ پولیس کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ خاتون سی ڈر گئی تھی جب ہی کہنے لگی کہ وہ ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب وہ میرے ساتھ وہی کام کرے جو وہ میری نشے کی حالت میں میرے ساتھ کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو شرمندہ ہوئی تھیں پر اسے لگا کہ میں سچ میں اس کی وہ ریکارڈنگ پولیس کو دکھا دوں گا، اس لیے وہ بھی اس بات پر تیار ہو گئی اور اسی دن کی طرح میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی کافی مزہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب جب بھی میں اس کے گھر آؤں گا تو اس نے مجھے ایسے ہی خوش کرنا ہے اور انجوائے کروانا ہے۔ اس طرح وہ بچتی رہے گی۔ کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ میں رات کو سواریوں کو چھوڑ کر سیدھا اس کے گھر چلا جاتا تھا تو اس طرح میں اپنے سارے دن کی تھکان اس کے ذریعے پوری کر لیتا تھا۔